سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الفاتحہ حیات النبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ كما قال الله تعالى في شان حبيب المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قریب قریب تشریف لے آئیں آپ تمام، ذرا تھوڑا سا اور قریب آ جائیں تاکہ ادھر جو بیٹھے ہیں بہت دور دور تک، ان سے بھی میری گزارش ہے آگے آ جائیں گے وہ انشاءاللہ، ہے نا، آگے تشریف لے آ سکتے ہیں آپ لوگ بڑی محبت کے ساتھ۔ وقت آج تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا، لیکن میں تو سمجھا تھا کہ جلدی جلدی کا معاملہ شروع ہو جائے گا اور اختتام بھی جلدی کریں گے، لیکن آج الحمدللہ محبتیں ہیں، سب آقا حسین کے چاہنے والے ہیں، سب بیٹھے ہیں جو بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ راتیں کیا ہے، آقا حسین کی یاد ہے، سالوں کے بعد ہمیں میسر آتا ہے، ایک سال کے بعد مکمل الحمدللہ ایسی راتیں جس رات میں ہم لوگ اکٹھا ہوتے ہیں یاد حسین میں، اور اس یقین کے ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں کہ روز قیامت میں ہمیں اس کا بدلہ میسر آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آل کے لیے اگر تم ایک نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ میں تو دنیا میں دوں گا ہی، روز قیامت میں حسین کے ذریعے سے دلواؤں گا۔ ایک بھی نیکی کرو گے تو الحمدللہ، ایک بھی نیکی میری آل سے اگر ایک نیکی کرو گے تو میرے حسین کے ہاتھوں سے اس کا بدلہ تمہیں روز قیامت میں دلواؤں گا۔ معزز سامعین کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے حجاجی کرام، میرے پاس بیٹھے ہوئے محب گرامی جناب حافظ قاری نوید صاحب قبلہ اور تمام عزیز و اقارب، نوجوان، بزرگوار، دوست و احباب، بچے، بڑی عقیدت کے محبتوں کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل دلوں کو منور و مجلہ کرنے کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اس نبی ہاشمی کون و بقا کے بارگاہ میں درود پڑھیں جو یہاں بھی کام آنے والے ہیں، جو قبر میں بھی سہارا دینے والے، جو میدان محشر میں اپنے دامن کرم میں چھپانے والے، جن کی عطا سے ہماری شفاعت ہوگی، وہ ہاشمی کون و مقا، وہ سیاح لامقا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ پہ جھوم جھوم کے بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور نبی، آل نبی کی محبت میں جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں نہ ہم درود پڑھے اس رسول کائنات کے بارگاہ میں جن کے پر درود پڑھنا ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے، جن پہ ہم درود پڑھے تو غلامی کا ثبوت ہے، جن پہ ہم درود پڑھے الحمدللہ تو یہاں بھی کام آنے والے وہ آقا ہے، جو وہاں بھی کام آنے والے وہ آقا ہے، کیونکہ انہی کی شان کے صدقے میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ان کو اللہ نہیں بھیجتا تو دنیا میں کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتا، وہ رسول کائنات کی ذات ہے۔ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیارا سا پیغام عطا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو امتی، جو میرا غلام کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنی نگاہوں سے میرا دیدار نہ کر لے۔
اس سے زیادہ بہترین انعام اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو، انعام کے طور پہ یہ ہے جب تمہارے چاہنے والے تمہیں قبر میں اتاریں گے، تمہارا نبی بھی اپنے دست کرم سے تمہیں قبر میں اتارتے نظر آئیں گے۔ کتنا بہترین انعام! موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ تم نبی کا چہرے کا دیدار نہ کر لو۔ ارشاد فرماتے پھر یہ انعام اللہ کے رسول کا کہ جب آپ کے لاشعی مبارک کو، جسد مبارک کو جب روح کھینچ لی جائے گی، اس کے بعد جب قبر میں اتاری جائے گی، فرماتے میرے آقا میں اپنے دست کرم سے اسے قبر میں اتارتا نظر آؤں۔ یہ سب درود کا صدقہ ہے۔ آئیے مچلتے ہوئے محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ میں، ذکر حسین میں، شہیدان کرب و بلا کے ذکر میں بیٹھے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو عبادت ہے، یہ وہ ذکر ہے جو عبادت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کوئی کہانی، کوئی قصہ سننے کے لیے نہیں بیٹھے، کوئی مزاحیہ الفاظ سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، کوئی کہاوت سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، کوئی ناول سنانے والا آپ کے سامنے نہیں آیا کہ چرب زبانی سے کوئی باتیں بیان کر دے اور آپ کو واہ واہ لگے گھر میں جا کر کے آپ مسکرائیں۔ نہیں نہیں، یہ وہ بات ہے جو خون کی سیاہی سے لکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ وہ واقعہ ہے جس میں ہر چیز موجود ہے۔ جہاں دکھ کے عالم بھی موجود ہیں، وہاں صبر کی تاریخ بھی موجود ہے، وہاں بوڑھے بزرگوں کا وقار بھی موجود ہے، وہاں جوانوں کی جوانی کی لٹی ہوئی تاریخ بھی موجود ہے، تو وہاں بچوں کی سسکتی ہوئی آواز بھی موجود ہے۔ جہاں صبر تحمل کا بادشاہ دکھائی دیتا ہے، جہاں الحمدللہ دین کے بچانے والے محافظ دکھائی دیتے ہیں، جہاں دین حق پہ چلنے والے قابل شخصیتیں دکھائی دیتی ہے۔ الحمدللہ وہ کون ہے جسے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میری اہل بیت ہے۔ وہ اہل بیت میں کون ہے؟ جن کا نام علی ہے، علی، جن کا نام علی ہے، علی۔ الحمدللہ وہ اہل بیت ہے۔ جن کا نام حضرت فاطمہ ہے، وہ اہل بیت ہے۔ جن کا نام امام حسن ہے، وہ اہل بیت ہے۔ جن کا نام حسین ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی محبت واجب ہے، جنہوں نے ان سے محبت کی یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ اب اس کی تفسیر سنو مسلمان۔ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی جس میں زہرا ہے کلی حسن حسین پھول، جس میں زہرا ہے کلی حسن حسین پھول۔ اے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ کی محبت کو سلام ہے۔ آپ نے کس طرح پھول کہا ہے؟ کیوں؟ یہ سوال اس وقت آیا تھا جب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا حسنین کریمین کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے، چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے۔ جب آپ کو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے تو چومتے ہوئے دیکھا ہے لیکن آپ چومنے کے ساتھ ساتھ سونگ بھی رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا حسن اور میرا حسین جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے جنتی پھول بنا کر کے بھیجا ہے۔ فرماتے پھول کا کام خوشبو دینا ہے اور لوگوں کا کام خوشبو کو سونگنا ہے۔ حسین پھول ہے اسی لیے میں اسے سونگا کرتا ہوں۔ تو بریلی کے امام نے ارشاد فرما دیا محبت کو دل میں لگا کر کے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی جس میں زہرا ہے کلی حسن و حسین پھول۔ اور اس جنگ کی بات ہو رہی ہے جس جنگ کے بارے میں یوں کہا ہے کہ جنگ منظور نہیں تھی ورنہ ایک علی اکبر تھے کافی، جنگ منظور نہیں تھی ورنہ ایک علی اکبر تھے کافی، سارے لشکروں کے لیے تنہا علی اصغر تھے کافی، سارے لشکروں کے لیے تنہا علی اصغر تھے کافی۔ دینے آئے تھے ہمیں صبر و رضا کی تعلیم، دینے آئے تھے ہمیں صبر و رضا کی تعلیم، نے تو لاکھوں کے لیے وہ 72 تھے کافی، نے تو لاکھوں کے لیے وہ 72 تھے کافی۔ یقین مسلمانوں کیوں؟ کیونکہ ان کی تاریخ پڑھو گے تب پتہ چلے گا علی کیا ہے، فاطمہ کیا ہے، حسن کیا ہے، حسین کیا ہے۔ الحمدللہ علی کی جب بات آتی ہے نا تو دل کی گہرائیوں سے میں کہتا ہوں جو علی کے شیدائی ہے وہ علی کہے مطلب اعلیٰ ہے، اور جو منافق ہے وہ بھی لفظ کہے علی تو بھی اعلیٰ ہی ہے۔ الحمدللہ کیونکہ علی اعلیٰ سے تفصیل ہے، علی اعلیٰ سے ہے۔ اعلیٰ کا مطلب بلند و بالا، اعلیٰ کا مطلب عظمت والا، اعلیٰ علی کا مطلب روشن والا۔ الحمدللہ جیسے ہی زبان سے علی نکلا
گویا بلندی بیان کر دی ہے. جیسے ہی علی نکلا ویسے ہی عظمت بیان کر دی ہے مولا کائنات کی. کون ہے علی مسلمانوں؟ کون ہے جن کی عظمت بلند و بالا ہے؟ کون ہے علی جس کے ذکر سب کرتے ہیں؟ کون ہے علی جسے مولا کہا جاتا ہے؟ کون ہے علی جو بچہ بچہ جسے یاد کرتے ہیں؟ کون ہے علی جو اپنے یاد کرے غیر بھی یاد کرے؟ وہ بات اور ہے، ہم حصول عبادت کے لیے یاد کرتے ہیں اور اسے ہضم نہیں ہوتی اس لیے یاد کرتے ہیں. یقین مسلمانوں وہ علی ہے کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. اور قرآن دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. ایمان یہ کہتی ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتی ہے میری جان علی ہے. الحمدللہ علی کی تفسیر پڑھو. علی کو بلند کس نے کیا؟ علی کو اعلیٰ کس نے بنایا؟ اور سنو علی کے چاہنے والوں، سنو ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم علی کو نبی کی وجہ سے مانتے ہیں. توجہ، ایک لفظ پہ پورا مسئلہ کلیئر رافضیوں کا اور سنیوں کا. ہم علی کو نبی کے وجہ سے مانتے ہیں اور دوسرا فرقہ والا علی کے وجہ سے نبی کو مانتے ہیں. لیکن ہم نبی کی وجہ سے علی کو مانتے ہیں. پہلے نبی ہے اس کے بعد علی ہے، پہلے نبی ہے اس کے بعد ابو بکر ہے، پہلے نبی ہے اس کے بعد عمر ہے، پہلے نبی ہے اس کے بعد عثمان ہے، پہلے نبی ہے اس کے بعد علی ہے. یعنی نبی کی وجہ سے ہم علی کو مانتے ہیں. وہ رسول کائنات فرماتے ہیں میرے علی کے عزت کو میں نے بلند کیا ہے. کون کہہ رہے؟ نبی پاک کہہ رہے ہیں. اب کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ علی کی عزت کو گھٹا سکے. علی کی عزت بڑھانے والے رسول کائنات ہے. اٹھاؤ 8 ہجری رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باطلان معبود مجسمہ نامود کو جب مٹانے کے لیے کعبے کے اندر تشریف لے گئے. اور جب تشریف لے جانا تھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دیکھا کہ تمام کے تمام وہ مجسمہ جو بولنے والے نہیں، وہ مجسمہ جو حرکت کرنے والے نہیں، ان کو توڑنے کی جب بات کی گئی اللہ کے رسول نے سب کو توڑ دیا. اور جب بڑے کی بات آئی تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتا اینا علی، علی کہاں ہے؟ علی کو بلایا جائے. علی کو بلایا گیا، مولا علی تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علی کا حوالے سے ارشاد فرماتے علی اب میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ. اللہ کی عظمت علی پہ قربان. سما دیکھو مسلمانوں، صرف الفاظ نہیں، وقت کو یاد کرو. کعبے کے اندر ہے نبی اور نبی کون مکہ، کیا ارشاد فرماتے علی میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ. اب علی ہے، علی کی جرأت دیکھو. علی کیا فرماتے یا رسول اللہ علیہ السلام میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر فدا یا رسول اللہ علیہ السلام. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا کاندھا ہو اور علی کے قدم مبارک ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا کاندھا ہو اور ایک امتی کا قدم مبارک ہو؟ یا رسول اللہ علیہ السلام یہ جرأت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں علی خبردار، تم انسانیت کی بوجھ اٹھا تو سکتے ہو، تم ولایت کی بوجھ اٹھا تو سکتے ہو، لیکن نبوت کے بوجھ کو تم اٹھا نہیں سکتے. اے علی میرا حکم ہے تم کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ. علی ہے جو اب کاندھے رسول پہ کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سوچو بلند مقام کس نے بنایا؟ اللہ کے رسول فرماتے علی میں نے تمہیں بلند کر دیا ہے، اب کسی میں طاقت نہیں کہ میرے علی کو نیچے کر سکے. کسی میں طاقت نہیں ہے کہ علی کے مرتبے کو نیچے کر سکے. اللہ کے رسول نے علی کو بلند کیا اور اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا. اب اگر اللہ کے رسول بلند کرے تو معاملہ کتنا اعلیٰ ہوگا. سوچو، تصور کرو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب زمین پہ نماز ادا کرے، نماز کشوف، اور اس کے بعد ہاتھ کو آگے بڑھائے پھر پیچھے کر لے، تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ علیہ السلام نماز کے وقت آپ نے ہاتھ کو آگے بڑھایا پیچھے کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نماز کی حالت میں کہ جنت نے التجا پیش کی میرے پاس آنے کے لیے تو میں نے ہاتھ کو بڑھایا جنت کو چھونے کے لیے، کیونکہ رب تعالیٰ نے میرے صدقے میں جنت کو تیار فرمایا. یقین مجھے جنت کہاں ہے؟ قرآن فرماتا ہے جنت کہاں ہے؟ جنت سدرۃ المنتہا کے پاس 7 آسمان کے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد ہے جنت. پر اللہ کے رسول زمین میں سجدے کر رہے، نماز پڑھ رہے اور ہاتھ بلند کیے تو جنت قریب آ گئے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے ہاتھ کی اونچائی اور بلندی کا یہ عالم ہے، وہ اللہ کے رسول فرماتے علی میں نے اب تمہیں بلند کر دیا، اب بتاؤ کہاں تک پہنچے. اللہ کے رسول نے سوال کیا، فرماتے اے علی میں نے تمہیں بلند کر دیا، اب بتاؤ کہاں تک پہنچے ہو. علی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اب میں اپنے ہاتھ سے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھینچنے کی قوت رکھتا ہوں.
بلند آ چکا ہوں، اتنا بلند ہو چکا ہوں، اتنا بلند ہو چکا ہوں. مولا علی فرماتے اب تو میں ہاتھ کو عرش کے پائے کو چھو رہا ہوں. یا رسول اللہ علیہ السلام آپ اجازت دے تو عرش کے پائے کو پکڑ کے کھینچ لوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقفے کے بعد مولا علی کو نیچے کیے. مولا علی ادب سے ارشاد فرماتے یا رسول اللہ علیہ السلام میری جان آپ پر قربان، کوئی اتنے اونچائی سے گرے تو پیر ٹوٹ جاتا ہے، کوئی اتنے اونچائی سے گرے اور نیچے آ جائے تو سر پھٹ جاتا ہے، ہاتھ وغیرہ ٹوٹ جایا کرتا ہے یا رسول اللہ، لیکن میں صحیح سلامت نیچے آ گیا وہ کیسے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے علی معلوم ہے چڑھانے والے جو اونچا کرنے والے بلند کرنے والے وہ نبیوں کے سردار ہیں اور نیچے اتارنے والے وہ فرشتوں کے سردار. مقام دیکھو مسلمانوں مولا علی کا. فرماتے جو اونچا کرے وہ نبی کی ذات ہے، وہ نبیوں کے سردار رسول کائنات کی ذات ہے، اور جو نیچے زمین پہ لائے وہ فرشتوں کے سردار جبریل امین کی ذات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ علی مرتضیٰ کا کمال ہے، یہ بلندی ہے علی مرتضیٰ کا جس کو بلند رسول کائنات نے کر دیا. اب کسی کے مائی کے لال مہیے طاقت نہیں ہے کہ علی کے مرتبے کو نیچے کرے، لیکن ہاں ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. جب بات ابو بکر کی آئے تو وہ بلند بالا ہے، بعد الانبیاء بھی تحقیق ہے. جب بات علی کی آئے تو اہل بیت میں وہ اعلیٰ ہے جس کی بلندی رسول کائنات نے کر ڈالی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. آؤ مسلمانوں اس کے بعد علی کا معنی اعلیٰ کے ہوتے ہیں. دوسرا نام آتا ہے فاطمہ، اور فاطمہ کے مطلب ہوتا ہے چھٹکارا یعنی آزادی. فرماتے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کیا مطلب ہے آزادی کا؟ اس کا مطلب یہ ہے جو فاطمہ سے محبت کرے مطلب وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، جہنم کی سختیوں سے اسے آزاد کر دیا جاتا ہے. حضرت فاطمہ کا یاد تو کرو اپنے گھر میں، ماؤں سے کہو، بہنوں سے، بچیوں سے کہو اپنے گھر میں فاطمہ کا ذکر کیا کرو. سیدۃ النساء خیر النساء فاطمۃ الزہرا کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فاطمۃ الزہرا کی محبت دل میں پائی جائے گی، اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. کیا ہے فاطمۃ الزہرا کا وقار؟ کیا دنیا والے نہیں جانتے ہیں آقا حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کو؟ وہ فاطمۃ الزہرا ایک بار جب یہودیوں نے جو مدینے کے سرزمین میں یہودی رہا کرتے تھے ان تمام یہودیوں کے یہاں ایک شادی کی تقریب تھی، اور انہوں نے کہا، ان کے سہیلیوں نے، نوجوان بچیوں نے کہا اس شادی کی تقریب میں ہونے والے جو نبی ہے جو رسالت کا اعلان کیے ہیں، جو نبی کون و مکہ کی ذات ہے اپنے آپ کو سردار کہہ رہے ہیں، کیوں نہ اس کی بیٹی کو دعوت دی جائے جن کا نام سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کی نام ہے. فرماتے انہیں دعوت دی جائے، اسے تقریب میں بلایا جائے. جب یہ دعوت پیش کی گئی اللہ کے رسول کے بارگاہ میں تو اللہ کے رسول وہ ہے جو دانے غیوب ہے، جو فرماتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے بتا دیا کرتے ہیں، دل میں کیا سوچ رہے بتا دیا کرتے ہیں. فرماتے اس کی بات یہ تھی کہ تقریب میں بلائیں گے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے جب فاطمہ آئے گی تو اسے دیکھ کر کے ہم مزاح اڑائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول کائنات پہچان کے ٹھیک ہے میری بیٹی فاطمہ آپ کی شادی، آپ کے یہاں شادی کی تقریب میں تشریف لے جائے گی. بابا رسول کائنات نے تو ہاں کہہ دیا. اب حضرت فاطمہ کی ذات ہے جو مایوس ہے، یہ وہ فاطمہ ہے جس کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے، جس کے خوش ہونے سے خدا خوش ہوتا ہے. ناراض ہے فاطمہ تو رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب اب یہاں توجہ یہ ہے کہ میرے محبوب اب یہاں مذموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مغموم ہونے کی ضرورت نہیں. جبریل کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جبرائیل جاؤ جنتی جوڑے کو لے کے جاؤ اور میری فاطمہ کو لے کے جا کر کے دے دو. حضرت جبرائیل تشریف لائے، جوڑے مبارک جنت کے رسول کائنات کے بارگاہ میں پیش کیے. رسول کائنات نے فرمایا میری فاطمہ ادھر آؤ یہ جوڑے پہن لو. اب کیا تھا مسلمانوں، وہ جوڑا جو جنت سے آیا ہے، وہ جوڑا دینے والا کوئی عام درجی نہیں ہے، وہ عام درجی کے یہاں پیدا نہیں ہوا. وہ جوڑا کوئی عام بننے والے کپڑے بننے والے کوئی نہیں تھے. فرماتے وہ جنتی جوڑا تھا، جنتی نور کے لیے نور والا لباس آ چکا تھا. اب جب زیب تن فرماتے حضرت فاطمہ اور تقریب شادی میں تشریف لے گئے، سب ادھر ادھر پھیل رہے تھے، سب اس انتظار میں تھے بیٹی فاطمہ جب آئے گی تو ہم مزہ اڑائیں گے. جیسے ہی حضرت فاطمہ اپنے لباس والیحانہ میں تشریف لائی سب کی نگاہیں دنگ پہ دنگ رہ گئی. تمام عورتوں نے کہا اے فاطمہ تم نبی کی شہزادی ہو، تم آخر یہ لباس کہاں سے لائی ہو؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے میں یہ لباس جو ہے میں مکے و عرب کی دکانوں سے نہیں خریدی ہوں، یہ لباس جو ہے یہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے خاص میرے لیے جبرائیل کے ذریعے سے بھیجا. تو ان خاتون نے کہا ہاں ہاں بے شک ہم نے تو عرب کی سرزمین میں کسی دکان میں ایسا لباس نہیں دیکھا، ہم نے تو کسی دکان اور شاپ چلانے والوں کے پاس یہ لباس نہیں دیکھا، تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ ہے. تو جتنے بھی سہیلیاں تھی، جتنے بھی نوجوان بچیاں تھی جو بھی یہودی کے تقریب میں آئی تھی، سب کے سب حضرت فاطمہ کے لباس کو دیکھ کر کے ایمان قبول کر لیتی، لباس کو دیکھ کر کے ایمان قبول کر لیتی ہے. لباس کو دیکھ کر کے الحمدللہ یہ وہ فاطمہ ہے جن کے لباس کو دیکھے تو دنیا ایمان قبول کر لے.
الحمدللہ الحمدللہ. اور ایک ہے حسن اور ایک ہے حسین. جس کو پڑھنے والا پڑھے تو بھی حسن حسین پڑھے گا, اور اگر کوئی جاہل پڑھے تو بھی اگر اس کو بگاڑ کے بھی پڑھے تو کیا پڑھے گا؟ حسن یا پھر حسین. اگر بگاڑ کے بھی پڑھ لے, اگر اردو کو یا عربی کو ہندی میں پڑھ لے حسن اور حسین, اس کو بگاڑ کے پڑھے تو بھی کہے گا یہ حسن والا ہے یا تو پھر حسین ہے. الحمدللہ یہ میرے آقا حسن حسین کی ذات ہے جس کا نام رب کائنات نے عطا کیا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کون ہے امام حسن کی ذات مسلمانوں؟ وہ امام حسن جو سخاوت کے شہنشاہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ مسلمانوں ذرا محبت کے ساتھ سنو. کل بھی میں نے فضیلتیں بیان کی, آج فضیلت کے ساتھ ساتھ اب شہادت بیان کرتا ہوں. مچلتے ہوئے سننا المختصر, کچھ اور منٹ کے بعد آپ کے سامنے سے رخصت ہونا ہے, فاتحہ دینی ہے کیونکہ 12 بجے کا ٹائم آپ کے سامنے پیش ہوا ہے. لیکن شہادت آج سے ہمیں شروع کرنی ہے کیونکہ اور 2 راتیں موجود ہیں. جلدی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. امام حسن مصطفیٰ کون ہے مسلمانوں؟ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, فرماتے یہ میرے حسن ہے جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. جب بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے آپ اپنے کلیجے سے امام حسن کو لگا لیتے ہیں. جب وہ تڑپتے ہیں پیاس سے تو اپنے لعاب مبارک ان کے منہ مبارک میں ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اگر امام حسن حسین روئے تو رسول کائنات اپنی جگہ سے اٹھ کر کے تشریف لے جاتے اور فرماتے علی یہ تو بتاؤ میرے حسن حسین کو کیا ہوا ہے. اے میری بیٹی فاطمہ یہ تو بتاؤ میرے حسن حسین کو کیا ہے, کیا ہوا ہے. وہ حسن جو سخاوت کے بادشاہ ہے. میں نے کہا آج لنگر لٹاتے ہو لنگر لٹانے والوں, آج تبرک بانٹتے ہو تبرک بانٹنے والوں, آج سبیل پلا رہے ہو سبیل پلانے والوں, اپنے گھروں میں حلیم بنانے والوں, سنو ذرا محبت کے ساتھ. آقا حسن کیا فرماتے ہیں؟ ایک بار بصرہ کے سرزمین میں آقا حسن تشریف لے گئے. ایک چاہنے والا موچی تھا جو دمشق کا رہنے والا تھا, لیکن کچھ سمے پہلے وہ بصرہ آیا ہوا تھا. غربت کا یہ حال کہ وہ موچی گیری کرتا تھا, مطلب یہ کہ جوتا سیا کرتا تھا, چپلیں سیا کرتا, اس کو ٹاکا کرتا تھا. اس موچی نے دل میں خیال کیا اور لوگوں میں سنا, کانوں میں آواز آئی آقا حسن آ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ سیاست کے کوئی کام سے تشریف لا رہے ہیں, حکومت کے کوئی کام سے تشریف لا رہے ہیں. لیکن آقا حسن کی جب بات آئی, کون ہے یہ؟ جو نبی کون و مکہ کے شہزادے ہیں, حضرت مولا علی کے شہزادے ہیں, حضرت فاطمہ کے شہزادے ہیں. آقا حسن کی زیارت کے لیے وہ موچی نے کہا کاش میں بھی امیر ہوتا, کاش میں بھی مالدار ہوتا تو میں بھی کچھ زیورات لیتا, میں بھی کوئی ہیرے لیتا, کوئی نعمت والی چیز لیتا, کوئی اچھے کپڑے لیتا, اور لے جانے کے بعد آقا حسن کے سامنے میں وہ تبرک پیش کر دیتا, وہ ہدیہ پیش کر دیتا, وہ انعام پیش کر دیتا سرکار کے بارگاہ میں. اور اگر سرکار قبول کر لیتے تو میری مقدر چمک جاتی, میری قسمت چمک جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ موچی جو غریب تھا لیکن چاہتا بہت تھا اہل بیت کو, امام حسن سے بے انتہا محبت تھی, اس نے رات کے تہائی حصے تک سوچا. اس کی بیوی نے کہا اے میرے شوہر تاج آخر کیا سوچ رہے ہو؟ فرماتے یہ کہ میرے آقا حسن آ رہے ہیں آج بصرہ کے سرزمین میں, ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے ہدیہ پیش کریں گے, میں کاش امیر ہوتا تو میں بھی پیش کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی کیسے بھی ہو, آقا حسن کے بارگاہ میں اگر آپ کچھ عطا کر رہے ہو تو اپنے آپ کو کبھی چھوٹا مت سمجھنا. آقا حسن فرماتے ہیں میں دیے ہوئے چیز کو نہیں دیکھتا, جس دل سے دیتے ہو نیت سے وہ نیت دیکھتا ہوں. یہ وہ آقا حسن کی ذات ہے جو نیت سے باخبر ہے. یہ وہ آقا حسن کی ذات ہے جو سامنے آنے والا انسان کی سوچ سے آتا وہ ان کو خبر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا حسن کی بارگاہ میں آنے والا انسان کس نیت سے آ رہا ہے وہ آقا حسن کو پتا ہے. ایک موچی نے رات کے اندھیرے میں بیوی نے کہا کہ آپ کے پاس لکڑی ہے نا, لکڑی کے ایک جوتی مبارک بنا لے, چپل جسے خراؤن کہتے ہیں. فرماتے وہ بنا لے اور بنانے کے بعد آقا حسن کے بارگاہ میں پیش کر دیں. فرماتے اے میری بیوی میری شریک حیات, اور تم نے جو مشورہ دیا مجھے قبول ہے. انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ خراؤن مبارک تیار فرمایا اور بڑی حسین و جمیل تیار کیا, بڑی محبت کے ساتھ تیار کیا. لیکن جب اعلیٰ طبقے کے انسان کے بارگاہ میں پیش کیا جائے تو کہتے لگے اسے بار بار صاف کرنے کا دل کر کے دھول تو نہ لگ گئی. فرماتے اس خراؤن مبارک کو بار بار اپنے کپڑے مبارک کو پیش کرتا اور صاف کرنے لگتا کہ آقا حسن کو دوں گا کہیں وہ نہ قبول تو نہیں کریں گے, کہ ایسا نہیں تو دھتکار دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہاتھ میں لیے, پتہ چل گیا آقا حسن آئے ہیں. تمام لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بصرہ کے سرزمین میں بازار میں نکل پڑے. آقا حسن آئے ہیں, فاطمہ کے لال آئے ہیں, مولا علی کے دلارے آئے ہیں, نبی کون و مکہ کے آنکھوں کے تارے آئے ہیں. انہیں چلو انہیں دیکھنے کے لیے. وہ کوئی اور نہیں, انہیں دیکھو تو مصطفیٰ یاد آتے ہیں, انہیں دیکھو تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ یاد آ جاتا ہے. وہ شبیہ مصطفیٰ ہے, وہ امام حسن کریمین کی ذات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں سب لوگ آئے, اپنے اپنے طریقے سے ہدیہ پیش کیے. کسی نے کہا یہ ہاتھی آپ کی بارگاہ میں ہے, کسی نے کہا اس ہاتھی میں جتنا مال ہے وہ آپ کے بارگاہ میں ہے, کسی نے پوٹلی
پوٹلی لایا ہیرے کی وہ پیش کر دیا, کسی نے دینار لایا وہ پیش کر دیا, کسی نے گلدستہ لایا وہ پیش کر دیا. سب نے اپنا اپنا ہدیہ, اپنا اپنا لایا ہوا تبرک و تحفہ امام حسن کے بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. لیکن آقا حسن دیکھ رہے ہیں اس چاہنے والے کو کہ وہ آگے نہیں بڑھتا, کیونکہ ان کے پاس وہ خراؤن ہے جو کچھ قیمت کی ہے, اور لوگ اسے مایوس نہ کر دے اس لیے پیچھے کھڑے ہیں. ہمت نہیں ہو رہی آقا حسن کے بارگاہ میں پیش کرنے کا. لیکن قربان جاؤ مسلمانوں علی کے لاڈلے پہ, قربان جاؤ فاطمۃ الزہرا کے نور نظر پہ. امام حسن فرماتے ہیں وہ میرا چاہنے والا فلاں ابن فلاں کہاں ہے جو رات بھر جاگ کر کے میرے لیے تحفہ تیار کیا ہے. بھیڑوں میں امام حسن فرماتے کہاں ہے وہ تشریف لے آئے. آج ایرو گیرو کو دیکھ کر کے آپ لوگ اپنا ایمان میں یہ بات مت ڈال لینا ارے یہ پرچی میں دیکھ کر کے فلاں کا نام بتا دیتا, فلاں کا کام بتا دیا کرتا ہے. یقیناً دجال بھی آئے گا, اس دور میں دجال آنے والا ہے, اور وہ اپنے ہاتھوں میں جنت دکھائے گا جہنم دکھائے گا. وہ اشارہ کرے گا تو پانی برستا نظر آئے گا. کیا اسے تم اپنا خدا مان بیٹھو گے؟ اپنے ایمان کو کبھی ڈگمگانا مت. یقیناً مسلمانوں ہم ایمان والے ہیں, آقا حسن کے چاہنے والے, آقا حسین کے چاہنے والے ہیں. ارے ان کے شہزادوں کا یہ کمال ہے کہ ٹھوکر مارے تو مردے جلا دیا کرتے. کسی مائی کے لال میں اتنی طاقت اٹھاؤ آج کے دور میں جو کہے کہ میں نے مردے کو جلا دیا, نہیں ہے نا. وہ علی کے لال کی شان ہے مسلمانوں, وہ حضرت غوث آدم کی ذات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو کہہ دے مردہ زندہ ہو جا تو زندہ ہو جائے. ایک دن دو دن نہیں بلکہ کئی سالوں تک ڈوبی ہوئی کشتی کو اشارہ کرے تو نکال دے. صرف کشتی نہیں نکالے بلکہ اس میں سوار دولہے کو بھی وہاں نکالے. 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی میں ڈولا ڈوبا اسے بھی نکالے, دلہن ڈوبی اسے بھی نکالے, باراتی تھے اسے بھی نکال کر کے کوئی آج. اللہ اکبر کبیرہ. وہ آقا حسن کی ذات. آؤ مسلمانوں یہ بابا کی بات ہو رہی ہے. آقا حسن فرماتے ان میں سے وہ شخص کون ہے جو میرا چاہنے والا ہے, جو رات میں اتنی محنت کے ساتھ میرے لیے تحفہ تیار کیا, وہ تو لے کے آئے. فرماتے وہ تحفہ جب لے جانے رہے تھے پھر سے پوچھ رہے تھے, صاف کر رہے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو ہے ہدیہ کم پڑ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آقا امام حسن کی ذات ہے, فرماتے انہیں قبول کرتے ہیں. فرماتے لاؤ اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے پہنا دو. آپ اسے قبول کرتے ہیں, اور قبول کرنے کے بعد فرماتے آگے آؤ. آگے بلاتے ہیں, بلانے کے بعد دعا کرتے ہیں, اور اس کے بعد سامنے رکھی ہوئی پوٹلی اٹھا کے دے دیتے. فرماتے تم لے کے جاؤ. جب جانے لگتے آقا حسن فرماتے واپس آؤ. پھر واپس بلاتے ہیں, پھر دوسری پوٹلی اٹھاتے اسے عطا کر دیتے ہیں. فرماتے جاؤ. پھر آگے جاتے, پھر بلاتے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. آقا حسن کی سخاوت دیکھو مسلمانوں. فرماتے آگے آؤ. فرماتے وہ ہاتھی ہے نا, ہاتھی جو میرے لیے آیا ہے اسے بھی لے کے چلے جاؤ. فرماتے وہ اونٹ ہے نا, وہ اونٹ جس میں لدے ہوئے سامان ہے, زیورات ہے, اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. فرماتے اسے بھی لے کے جاؤ. اور سنو اس کا حقدار صرف تم نہیں ہو, رات میں جس نے تمہیں مشورہ دیا ہے نا یہ اس کے لیے بھی ہے. آقا حسن فرماتے صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے بھی ہے جس نے تمہیں مشورہ دیا ہے میرے لیے تحفہ لانے کے لیے. اور فرماتے اب چلے جاؤ. فرماتے اب جانے لگے تو پھر آقا حسن فرماتے ادھر آؤ. فرماتے جو تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا اس کا بدلہ میں ابھی کچھ نہیں دے پایا, اس کا بدلہ تو روز قیامت میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل. اللہ اکبر کبیرہ. یا آقا حسن فرماتے ہیں محبت میں کیا ہے, خراؤن جس کی دنیا میں کوئی قدر نہیں اس عالم میں. بڑے بڑے چاہنے والے آئے, بڑے بڑے امیر آئے, لیکن محبت دل میں چھپی ہوئی تھی. انہوں نے ارشاد فرمایا, فرماتے یہ تو کچھ نہیں دے پایا, روز قیامت میں اس کا بدلہ دوں گا جو میدان محشر میں سب دیکھتے رہ جائیں گے. قربان جاؤ مسلمانوں, سبیل پنانے والوں اپنے مقدر پہ قربان جاؤ, لنگر حسین منانے والوں اپنے مقدر پہ قربان جاؤ. آقا حسن فرماتے میری محبت میں کر کے تو دیکھو, دنیا میں تو دوں گا ہی, وہ بدلہ کچھ نہیں ہوگا, روز قیامت میں اس سے بہتر دوں گا جو تم سوچ رہے ہو, جو تم نے ارادہ کیا اس سے بہتر دوں گا. وہ آقا حسن سے بے انتہا لوگوں نے تکلیفیں دی, وہ آقا حسن کی ذات کو. کون ہے آقا حسن مسلمانوں؟ ابو بکر صدیق خلیفہ بنے, حضرت عمر فاروق نے مان لیا, عثمان غنی, علی مرتضیٰ نے مان لیا. اب کوئی اختلاف نہیں. علی جن کے پیچھے نماز پڑھے اس کو ہم اول خلیفہ مان لیتے ہیں, علی جن کے ہاتھ میں بیعت قبول کرے اسے ہم اول خلیفہ مان لیے. اس کے بعد عمر فاروق, اس کے بعد عثمان غنی, اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی ہے, اور حضرت علی کے بعد امام حسن مصطفیٰ خلافت میں بیٹھتے ہیں, بادشاہ وقت امیر المومنین بنتے ہیں. قربان جاؤ مسلمانوں, امام حسن کے سامنے چاہنے والوں نے آپ سے غداری کر لی. وقت امام حسن سے یہ غداری کی کہ آپ کو آر المسلمین کہہ دیا. یہیں تک محدود نہیں, اتنی تکلیفیں دی آقا حسین آقا حسن کو کہ سامنے سے مسلح چھین لیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. سامنے پانی کا گلاس اسے اڈیل دیا گیا, آپ کے اوپر پھینک دیا گیا. اللہ اکبر. یہیں تک محدود نہیں, جب
جب آقا حسن فرماتے ہیں اب وقت آ چکا ہے، اب صلح کا وقت آ چکا ہے، جس کے بارے میں میرے نانا نے مسجد نبوی میں بتایا تھا کہ میرا بیٹا حسن وہ حسن ہے، ایک وقت جب آئے گا آپس میں میرے امتی لڑتے نظر آئیں گے، اس وقت صلح وہ قائم کرنے والی کوئی ذات ہوگی تو میرا بیٹا حسن کی ذات ہوگی، حسن کی ذات ہوگی۔ امام حسن وہ حسن ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت لمحات بیتنے کے بعد ایک حضرت عمران ہے، فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ پیشانی مبارک کے بیچ میں قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے، میں نے کہا یہ خواب بہت اچھا ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ خواب کی تعبیر پڑھی تو فرماتے ہیں ان قریب لگتا ہے امام حسن مصطفیٰ شہادت کے جام پیے جائیں گے، کچھ ہی لمحات باقی ہے۔ یہی ہوا مسلمانوں، تاریخ نے گواہی دی، آقا امام حسن کی ذات کو زہر دیا گیا، پہلے شہد کے ذریعے سے دیا گیا۔ آقا امام حسن ذات یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح مچھلی کو سمندر سے باہر نکال دیا جائے، پانی سے باہر نکال دیا جائے، آقا امام حسن مصطفیٰ اس طرح تڑپتے نظر آتے ہیں۔ فرماتے صبح صادق کب ہوگی، میرے نانا جان کے پاس جاؤں گا۔ وہ میرے نانا جان جب مجھے تکلیف ہوتی تھی تو اپنے کلیجے میں لگا کر کے ٹھنڈک دیا کرتے تھے، اب مجھے ضرورت ہے میرے نانا جان کی۔ فرماتے رات بھر تڑپتے رہے زہر آلود جسم سے، جسم میں پھیلتا گیا زہر۔ صبح صادق ہوئی، نانا جان کے مزار اقدس پہ گئے اور جانے کے بعد فرمایا ہے میرے آقا، اے میرے نانا جان، میں وہ حسن ہوں جس کو دیکھ کر کے آپ اپنے کلیجے کو لگا لیا کرتے تھے، اپنے گلے سے لگا لیا کرتے تھے، جب پیاس لگتی تھی تو اپنی زبان مبارک ڈال دیا کرتے تھے، جن کی تکلیف سے آپ تکلیف میں آ جاتے تھے، جن کے رونے سے آپ رو دیا کرتے تھے، جن کے غم میں شریک ہو کے دنیا والوں سے کہتے تھے یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور آپ وہ ہے۔ الحمدللہ میرے نانا جان جب آپ چلتے تھے تو آپ سواری بن جاتے تھے، میں سوار ہو جایا کرتا تھا۔ اے میرے نانا آج مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ نانا جان فرماتے، رسول کائنات فرماتے میرے بیٹا حسن اب مجھ سے آ کے چپک جا، مجھ سے آ جا، لپٹ جا جیسے بچپن میں آتے تھے۔ امام حسن مصطفیٰ اب مزار اقدس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، آغوش میں لینا تھا، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ فرماتے پھر واپس تشریف لے گئے تو اب کھجور کے دانے میں زہر دیا گیا، رات میں تڑپتے رہے۔ اللہ اکبر، صبح صادق ہوئی، امام حسین فرماتے چلو نانا جان کے پاس۔ امام حسین کے ساتھ امام حسن نانا جان کے مزار اقدس میں گئے، پھر فرماتے یا رسول اللہ علیہ السلام میرے نانا جان بڑی تکلیف ہو رہی ہے، فرماتے آؤ مجھ سے جا کے لپٹ جاؤ۔ جب چکنا امام حسن جب لپٹ گئے، فرماتے پھر تکلیف زائل ہو گئی، ایک بار دو بار نہیں، تاریخوں میں 5 مرتبہ، کسی میں 7 مرتبہ، 5 مرتبہ کی روایت بہت زیادہ اعلیٰ ہے۔ ارشاد فرماتے 5 مرتبہ ہیرے کو پیس کر کے اس کی کنی بنا کر کے اس کو پانی میں ڈال کر کے دیا گیا امام حسن مصطفیٰ کو۔ اب وہ تڑپ ایسی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کے سامنے ایسی تکلیف اگر سامنے آ جائے تو انسان تڑپ اٹھے، وہ آقا حسن کی ذات ہے۔ جب وہ کنکری، وہ جو ہیرے کے جو پسے ہوئے کنکریے کو پی لیتے ہیں اور زہر آلود کو پی لیتے ہیں تو اشاعت فرماتے ایسا لگتا ہے امام حسن کو، امام حسن فرماتے اندر جانے کے بعد میرا کلیجہ قطرے قطرے میں تبدیل ہو گیا اور میں تڑپنے لگا، اور اسی تڑپ میں نے کہا اے سیدہ زینب ذرا قریب تو آؤ۔ آپ کی بہن سیدہ زینب قریب آئی، بھائی جان کیا ہوا ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، ان قریب آپ کو الٹی ہوئی۔ فرماتے جب آپ الٹی کرتے ہیں تو کلیجہ قطرہ قطرہ ہو کر کے باہر نکلتا نظر آتا ہے، صرف خون نہیں نکلتا، خون کے ساتھ ساتھ اندر جو کلیجہ ہے وہ بھی قطرہ قطرہ ہو کے باہر نکل رہا ہے، عطریہ ہے وہ بھی باہر نکلتی نظر آ رہی ہے۔ امام حسین کو بلا گیا، آقا حسین تشریف لائے، اور لانے کے بعد فرماتے ہیں میرے بھائی جان اب چلو نانا کے پاس جا کر کے شفا مل جائے گی۔ فرماتے اب وقت آ چکا ہے میرے نانا جان کے پاس جانے کا، اب وقت آ چکا ہے میری امی جان کے پاس جانے کا، دیکھو میرے نانا بلا رہے ہیں مجھے، دیکھو امی جان مجھے بلا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ فرماتے یہ تو بتا دو آپ کو زہر کس نے دیا؟ وہ آقا حسین کی ذات امام حسن کے محبت پہ قربان جاؤ، ان کے صبر پہ قربان جاؤ، ان کی سخاوت پہ قربان جاؤ۔ فرماتے گمان غالب کی وجہ سے میں کسی کا نام نہیں لوں گا، تاریخ میں کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے، معتبر روایت یہی ہے کہ تاریخ میں نام نہیں لیا گیا۔ فرماتے وہ جو بھی لے گمان غالب کے طور پہ کسی کو قتل مت کرتا ہے میرے حسین، صبر کرنا۔ اور میری وصیت یہ ہے کہ میری جنازہ جب نکالی جائے، میت نکالی جائے، فرماتے لے جانے کے بعد میرے نانا جان کے قریب دفنا دینا، اور اگر لوگ آپس میں پھر لڑائی کرے، جھگڑا کرے تو پھر میری ماں فاطمہ یعنی جنت البقیع میں اس کے پہلو میں لے جا کر کے دفنا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی تک ظالم نہیں رکے، یہی تک مروان بن حکم نہیں رکے، یہی تک ملک بن مروان نہیں رکے۔ اللہ جب امام حسن مصطفیٰ شہادت کا جام پیے اور پینے کے بعد
جب آپ کو دفنانے کے لیے آقا نبی کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے و مبارک میں لے جا رہے تھے تو اس عالم میں تمام لوگوں سے تیر کے بوچھار ہونا شروع ہوا اور لوگوں نے کہا یہاں نہیں دفنایا جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا سنو سنو، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر بھی شامل حال تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی موجود تھے۔ ارشاد فرماتے ہاں ہاں یہ تو نواسہ رسول ہے، اس کا حق پہلے ہوا کرتا ہے پہلو مصطفیٰ میں دفنانے کا، لیکن ایک تیر ایسا آیا کہ امام حسن مصطفیٰ کے پہلو کو لگا۔ ارشاد فرماتے امام حسین نہیں، میرے بھائی حسن کا قول ہے یہاں صبر کرنا ہے، چلو امی جان کے پہلو میں سے دفنا دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن کو حضرت فاطمہ الزہرا کے پہلو میں دفنایا گیا۔ یقین مسلمانوں یہ امام حسن کی ذات تھی۔ اس کے بعد امام حسن 6 مہینہ تک آپ نے حکومت کی، اس کے بعد امیر معاویہ کو دیا گیا، لیکن آقا حسن خود امیر معاویہ کے بیعت کیے ہیں، اس لیے ہمیں امیر معاویہ کو ماننا پڑے گا۔ امیر معاویہ کی کوئی غلطی نہیں اس میں، اس طور پہ ماننا پڑے گا کیونکہ ہم آقا حسن سے محبت کرتے ہیں، اور جو آقا حسن سے محبت کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ ایک ہاتھ امام حسن کا ہے تو ایک ہاتھ امیر معاویہ کا بھی ہے۔ آپ نے ان کے اقتداء میں نماز بھی پڑھی ہے، آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے بیعت بھی قبول کیا ہے، پتہ چلا ہمیں آقا حسن سے بھی محبت، امیر معاویہ سے بھی محبت ہے۔ اب امیر معاویہ کے بعد اس تخت خلافت میں بیٹھنے کے ذمہ داری کس کی تھی؟ امام حسین کی تھی۔ یقین مسلمانوں لیکن یزید پلید بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد یزید نے کہا ہر علاقے میں ڈنکا بچا دیا جائے، مدینے میں گورنر جس کا نام ولید ابن عتبہ ہے، اور کوفے کا گورنر بنایا گیا جس کا نام نعمان بن بشیر ہے، بصرہ کا گورنر جس کا نام عبیداللہ ابن زیاد ہے۔ فرماتے ایسے ایسے بڑے بڑے ظالم اور سخت دلوں کو جو ہے اس کا گورنر بنا دیا گیا، اور یزید نے کہہ دیا اب سنو، مدینے میں رہنے والے جو حسین ہے اسے جا کر کے کہہ دو کہ جلدی سے یزید کے ہاتھ میں بیعت قبول کر لے۔ اور رات کے اندھیرے میں آقا حسین کو بلایا گیا، رات کے اندھیرے میں آقا حسین کو بلایا گیا، ولید نے بلایا، کہنے کہ میرا حکم ہے کہ حسین کو بلایا جائے۔ آقا حسین رات کے اندھیرے میں تشریف لے گئے اور لے جانا تھا، ولید نے کہا اے حسین پیغام آ گیا ہے یزید کی جانب سے کہ آپ بیعت قبول کر لیں ان کی، اگر آپ بیعت قبول نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ سختی کی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیر۔ آقا حسین فرماتے ہیں، کیا فرماتے؟ سنو، اب تک کوئی بھی خلیفہ بنے، اب تک کوئی بھی بادشاہ اسلام بنے، اب تک کوئی بھی امیر المومنین بنے تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جمعے کا دن ہوتا تھا، خطبہ ہوتی تھی، اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس کے احوال بیان کیے جاتے تھے، یہ فلاں اچھے سیرت والے ہیں، فلاں کی تعبیر اچھی ہے، فلاں کی شخصیت اچھی ہے، فلاں عظمت والے ہیں، یہ حقدار ہے ابھی کے وقت کے بادشاہ مسلمین بننے کا۔ اس لیے سنو اے لوگوں، اس کے ہاتھ میں تمہیں بیعت قبول کرنی ہے کہ نہیں بتاؤ؟ سب ایک ہاتھ اٹھا کر کے کہتے تھے ہاں مجھے قبول ہے، تو سب کی آواز کو ایک کر کے اس کو امیر المسلمین بنا لیا جاتا تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں، امام حسین ارشاد فرماتے سنو، ہم وہ ہے جو رات کے اندھیرے میں کسی کے ہاتھ میں بیعت قبول کرنے والے نہیں، میرا نام حسین ابن علی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں سنو، وقت آئے گا تو حسین کی تلوار چلے گی اور تم کہتے ہو یزید کے ہاتھ میں بیعت قبول کرے، وہ یزید جو شرابی ہے، وہ یزید جو پلید ہے، وہ یزید جو نقاشے میں جایا کرتا ہے، وہ یزید جو غیر عورتوں کے ساتھ زنا کرنا ثواب سمجھا کرتا ہے، وہ یزید جو شراب پینا عام سمجھا کرتا ہے، وہ یزید جو کئی شریعتوں کو توڑ چکا ہے، سنتوں کو توڑ چکا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا اس کے ہاتھ میں بیعت قبول کروں گا؟ امام حسین فرماتے یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ مروان بن حکم پاس میں تھا، اس نے کہا ابھی روک لو، ابھی اسے اکٹھا کر لو، اسے جکڑ لو، اگر ابھی نہیں جکڑو گے تو کبھی حسین ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ مروان نے اپنا چال کھیلا اور کھیلنا تھا کہ ولید نے کہا حسین رک جاؤ۔ آقا حسین نے اپنی تلوار کو بے نیام کیا، فرماتے پتہ نہیں میں علی کی اولاد ہوں، علی کی اولاد ہوں، پتہ نہیں علی کی اولاد ہوں۔ آج بھی اس ہاتھ میں خون علی موجود ہے، فاطمہ الزہرا کے جوش موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گستاخی مت کرنا، مجھے تو حرمت اس مدینے کے سرزمین کی ہے کہ یہاں پہ ناحق قتل نہ ہو جائے، یہاں پہ خون کے لاشیں نہ پڑا رہے، اس لیے تلوار اپنی نیام میں رکھتا ہے حسین۔ امام حسین واپس تشریف لے گئے، فرماتے یہاں لڑائی کرنا نہیں ہے، یہ میرے نانا جان کا مدینہ ہے، یہاں پہ لڑائی نہیں کرنا ہے، یہ میرے نانا جان کا مدینہ ہے، یہاں پہ میرا بچپنا گزرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں پہ میرے بھائی رہا کرتے تھے، ارشاد فرماتے میرے بھائی کا بچپنا گزرا ہے۔ آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، گھر والوں، اب چلو مدینے سے رخصت ہے۔ کہاں سے رخصت ہے مسلمانوں؟ مدینے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ کے ورق میں جب یہ بات آتی ہے آقا حسین کہتے اب مدینہ سے رخصت ہونا ہے، یقیناً اچھے کا دل دہل جاتا ہے، اچھے رونے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آقا حسین اس مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں جس مدینے سے زیادہ محبت ہے آقا حسین کو۔ آقا حسین کی
پسند مدینہ ہے اور نبی کون و مکہ کی پسند کربلا ہے. اور جب کسی سے محبت ہو جائے تو محبوب کی محبت قبول ہوتی ہے. اس لیے آقا حسین فرماتے میرے نانا جان کی پسند کربلا ہے. اب مجھے مدینہ سے الوداع کہنا پڑے گا, تیاری کرو اب سفر کی. آقا حسین فرماتے ہیں اے میری بی بی ام لیلا تیار ہو جاؤ, اے میری بی بی ام شہربانو تیار ہو جاؤ, اے میری بی بی ام رباب تیار ہو جاؤ, اے میرے بیٹے قاسم تیار ہو جاؤ, اے میرے بیٹے علی اکبر تیار ہو جاؤ, اے میرے بیٹے علی اصغر تیار ہو جاؤ, اے میری بیٹی سکینہ تیار ہو جاؤ, اے میرے بھائی وفادار جان نثار عباس تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. اے میری بہن, اے پاکیزہ مطہرہ سیدہ زینب تیار ہو جاؤ. یقین مسلمانوں چھوٹا سا قافلہ بڑی عمیق اور محبت کے طور پہ تیار ہوتے ہیں, اور اس میں سے ایک چھوٹی سی شہزادی ہے جو بخار کے عالم میں ہے. وہ عرض کرتی ہے دامن پکڑ کے بابا کیا مجھے آپ نہیں لے جاؤ گے, کیا مجھے آپ چھوڑ دو گے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس عالم میں چھوڑ دے, کوئی بیٹی کو چھوڑ دے مسلمانوں, تو بتاؤ اس کے دل میں کیا گزرے گا. وہ حضرت امام سغرا فرماتی ہے اے میرے بابا حسین ابھی تو میرا بھائی چھوٹا سا ہے, اسے تو کھیلنے کا دن ہے میرے گود میں, مجھے گود میں اٹھانے کا دن ہے, آپ مجھ سے اسے جدا نہ کرو. جب جب آپ کہو گے اگر جھولا جھلاؤں گی میں, اسے اپنے گود میں پہلو میں سلاؤں گی میں, اسے کھلاؤں گی میں آپ سے نہیں کہوں گی کہ مجھے کھانا دو, میں آپ سے نہیں کہوں گی مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی دو, میں آپ سے نہیں کہوں گی کہ مجھے بیٹھنا ہے سواری دو. اگر آپ کہو گے تو میں پیدل چلوں گی, آپ کہو گے تو میں بھوکی رہوں گی, آپ کہو گے تو میں پیاسی رہوں گی, لیکن بابا مجھے چھوڑ کے یوں نہ جاؤ. امام حسین فرماتے میری بیٹی صبر کا مقام ہے, تو میں یہی رکنا ہے, ان قریب تمہیں بلایا جائے گا, ان قریب تمہیں بلا لیا جائے گا. امام سغرا وہی بیٹھ رہ جاتی ہے. اب آقا حسین تیار ہوتے فرماتے ایک رات نانا جان کے مزار اقدس میں جانے کے بعد فرماتے اب دعا کے لیے ہاتھ اور مناجات پہ مناجات, اللہ اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے, یا اللہ صبر دینا, اے میرے مولا صبر دینا, مجھے صبر دینا, میرے بیٹوں کو صبر دینا, میری شہزادیوں کو صبر دینا, میرے گھر والوں کو صبر دینا, میرے چاہنے والوں کو تو صبر دینا. یقین مسلمانوں ایک رات گزر گئی مناجات میں. جب دن گزرا تو فرماتے اب تیاری کرو. رات کا وقت آیا تو نانا جان کے مدار اقدس پہ گئے, روزے رسول میں جان کر کے رسول کائنات کو لپٹ لیے, اور لپٹنے کے بعد آقا حسین فرماتے ہیں اے میرے نانا جان اب آخری سلام ہے حسین کا, اب یہ حسین آپ سے جدا ہو رہا ہے. قربان جاؤ مسلمانوں, مدینے میں جانے والے حجاج سے پوچھو, مدینے میں جانے والے معتمر سے پوچھو جو عمرہ کر چکے ہیں, ان سے پوچھو تو صحیح, جب آپ مدینہ جاتے ہو 8 دن یا 10 دن رکتے ہو, اور رکنے کے بعد آپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا, فجر میں جاتے ہو آقا کے روزے پہ, نماز فجر ادا کرنے کے بعد کہتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار حرم تاجدار حرم, نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. ظہر کی نماز پڑھتے ہو کھڑے ہو جاتے ہو, یہی تو کہتے ہو نا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود, شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود, دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. اے حاجیوں سنتے کیوں نہیں ہو؟ سنو, عشاء کی نماز کے بعد تم کھڑے ہو کر کے یہی تو کہتے ہو نا یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ حاجی جو 8 دن تک مدینے کے سرزمین میں رہتا ہے, صبح شام روزے رسول کا دیدار کرتا ہے, گنبد خضرا کو تکتے رہتا ہے, جب منادی دینے والا کہتا ہے اب چلو حاجیوں واپس جانا ہے, اب ٹائم آ چکا ہے رخصت کا, وہ حاجی صدق دل سے کہو, صدق دل سے کہو, مکے میں رہنے کے بعد تمہیں ہندوستان یاد آتا ہے, گھر یاد آتا ہے, لیکن مدینے میں جب جاتے ہو ان فضاؤں میں گم ہو جاتے ہو, پھر کچھ نہیں یاد نہیں آتا, نگاہ کھلتی تو گنبد خضرا یاد آتا ہے. پھر گنبد خضرا یہ وہی مدینہ ہے مسلمانوں جس میں ہر انسان کہتا ہے اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ موت سے پہلے ان آنکھوں سے گنبد خضرے کا دیدار ہو جائے. ہر مومن یہی کہتا ہے یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے, یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن و رات میرے مولا تیری رحمتیں برستی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس حاجی سے پوچھو جناب آپ تو 8 دن رہے ہیں, آپ تو 10 دن رہے ہیں, آپ تو 12 دن رہے ہیں, جاتے وقت کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہی آقا پھر سے زندگی دے کے میں مدینہ آؤں. اے آقا مجھ سے تو مدینہ سے جدائی برداشت نہیں ہو رہا ہے, میں مدینے سے کیسے جدا ہوں؟ مدینے میں تو سکون بھی ہے, مدینے میں تو راحت بھی ہے, مدینے میں تو وقار بھی ہے, مدینے میں تو دعا قبول ہونے کی باتیں بھی ہے. ایمان یہ کہ اس زمین میں رہ کے دعا کرو تو دعا
دعا اللہ کے بارگاہ میں رد نہیں ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام کہہ کر کے بار بار پکارتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حاجی کا جب یہ معاملہ 8 دن کے بعد اس حاجی سے پوچھو کیا تمہارا مکان مدینے میں ہے، کیا تمہاری جائیداد مدینے میں ہے، کیا تمہارا رشتہ دار مدینے میں رہتا ہے، کیا تمہارا بابا مدینے میں رہتا ہے، کیا تمہارا رشتہ دار کوئی مدینے میں رہتا ہے؟ کہتا نہیں کوئی نہیں رہتا، مصطفیٰ جان رحمت رہتے ہیں، روزہ مصطفیٰ ہے اس لیے تڑپ ہے دل میں۔ پھر وہ آقا حسین سے جا کے پوچھو مسلمانوں، جن کا گھر مدینے میں ہے، جو رہتے مدینے میں ہیں، جن کے چاہنے والے مدینے میں ہیں، جن کا بچپنا مدینے میں گزرا ہے، جن کے بھائی کی جوانی مدینے میں گزری ہو، جو سواری رسول پاک پہ کی ہو تو وہ سواری کے لمحات کی یادیں مدینے میں موجود ہو، جو صبح شام رسول کائنات کے بارگاہ میں جا کے التجا پر التجا کرے، بخار آئے تو رسول کائنات کے بارگاہ میں جائے، تکلیف آئے تو رسول کائنات کے بارگاہ میں جائے، کوئی بھی مصیبت والی گھڑی آئے تو رسول کائنات کے بارگاہ میں جائے۔ اب مدینے سے جدائی کی باری آئی تو آقا حسین کی آنکھوں میں اشک باری ہے، فرماتے یا رسول اللہ علیہ السلام، اے میرے نانا جان یہ حسین کا آخری سلام لو، میں وہی حسین ہوں جسے آپ کلیجے سے لگایا کرتے تھے، میں وہی حسین کو جس کو لپک لپک کے رویا کرتے تھے میرے رونے سے، میں رو لوں تو آپ اپنے جگہ سے اٹھ کر کے میرے گھر میں آ کے پوچھتے تھے فاطمہ میرے بیٹے حسین کو کیا ہوا ہے، میں وہی حسین ہوں، آج آخری سلام لے لو، مدینے سے رخصت ہے میری۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول کائنات کو آخری سلام دے کر کے امی جان کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میری امی جان، ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، دنیا کی دعا ایک طرف، ماں کی دعا ایک طرف ہوا کرتی ہے جس میں کوئی لالچ نہیں، جس میں کوئی لالچ نہیں، بغیر لالچ کے ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے۔ پوچھو مسلمانوں اپنی ماں سے کہو میں وہ بے وفائی کی، اے میری ماں صدق دل سے بتا تو نے میرے لیے بد دعا کی ہے کبھی؟ ماں عرض کرے گی بیٹا کبھی نہیں۔ بیٹا کہے گا میری ماں کئی سالوں سے میں دور ہوں تم سے، کیا میرے لیے کبھی بد دعا کی ہے تو؟ ماں کہے گی کبھی نہیں، کیونکہ جب بھی ہاتھ اٹھتے تھے تو یہی اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا بیٹا ہے، اس کی خطا کو تو معاف کر دے، میں نے معاف کر دیا ہے، وہ میرا شہزادہ ہے، میرا بیٹا ہے۔ امام حسین فرماتے میری ماں میرے لیے دعا کر دے، یہ دعا کا لمحہ ہے، یہ صبر کا لمحہ ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے بیٹے صبر کر، ان قریب تو میرے پاس آ جائے گا، اے میرے مولا اسے صابرین میں عطا فرما دے۔ اس کے بعد آقا حسین حسن کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد بھائی میں وہی حسین ہوں جس کے آگے پیچھے آپ چلتے اور بار بار پوچھتے تھے، مجھ سے بے انتہا محبت تھی آپ کی، اے میرے بھائی آخری سلام لے لو۔ ارشاد فرماتے اس ماما جان کے قبر مقدس میں جاتے، روزے مقدس پہ، جن کا نام حضرت ابراہیم ہے، جو رسول کائنات کے شہزادے وہ ابراہیم ہے جو آقا حسین کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، جس کے لیے ابو بکر صدیق فرماتے حسین اب میرے نبی وہ ہے جس نے اپنے بیٹی کی قربانی دے کر کے تمہیں بچایا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے نبی وہ ہے حسین کہ تمہارے لیے اپنے بیٹی کی قربانی دے کر کے تمہیں بچایا ہے۔ عثمان غنی فرماتے میرے نبی نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کے تمہیں بچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی فرماتے میرے بیٹے نبی کون و مواقع وہ ہے جو اپنے بیٹے کو دے کر کے تجھے بچایا ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے بیٹے سنو سنو، نبی کون و مکانے اب میرے بھائی کو تیرے لیے دے کر کے تجھے بچایا ہے۔ امام حسن فرماتے اے میرے بھائی حسین سنو سنو، ابراہیم وہ ہے، ابراہیم میرے ماموں جان ہے اور رسول پاک نے آپ کے خاطر اسے دے کے آپ کو بچایا ہے۔ وہ آقا حسین کے آنکھوں میں اشک باری آئی اور آنے کے بعد کہنے لگے ماما اب تو میرے لیے دعا کر دو، اب تو میرے لیے دعا کر دو۔ ہر طرف سے دعا کی آواز دے کر کے آخری سلام لے کر کے اپنے گھرانے کو لے کر کے یہ چھوٹا سا قافلہ مدینے سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایک ایسا لمحہ تھا جو اسی دین کے خاطر رسول کائنات مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، آج وہ دن آ چکا ہے کہ مدینے سے نواسۂ رسول مکہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول کائنات کے شہزادے ہیں۔ امام حسین اپنے چھوٹے سے قافلے کو لے کر کے چھوٹا سا سامان لے کر کے رفتے سقر کے آگے بڑھے۔ فرماتے ہیں مدینے کے گلیاں اچک اچک کے دیکھ رہی تھی۔ آقا حسین پلٹ کے ایک بار دیکھ لو، پلٹ کے ایک بار دیکھ لو، شعائیں کہہ رہی تھی آقا حسین ایک بار پلٹ کے دیکھ لو، گنبد خضرا سے آواز آ رہی تھی اے میرے حسین ایک بار پلٹ کے دیکھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، گویا چرند و پرند رو رہے تھے، اجنہ رو رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ حسین جو مدینہ سے محبت کرتے آج جدا ہو رہے ہیں، گویا آقا حسین بھی پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مدینہ تمہیں سلام کرنے کے لیے حاجی تو آئیں گے، معتبر تو آئیں گے، لیکن یہ حسین
حسین واپس نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چھوٹا سا قافلہ بڑی محبت کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے، اور مکہ میں جانے کے بعد دیکھا کہ وہاں بھی معاملہ بے انتہا تلافظ میں ہے۔ کوفیوں نے خط لکھنا شروع کر دیا، خط پر خط، خط پر خط، خط پر خط، اور موضوع یہ تھا، ایک خط کا موضوع بتاتا ہوں۔ خط یہ تھا کہ آپ ہمارے امیر المومنین بن جائے۔ کوفی لوگوں نے خط لکھا، آپ ہمارے امیر المومنین بن جائے، آپ کے ہاتھ میں ہم بیعت قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم نے علی کا ساتھ دیا ہے، ہم نے امام حسن کا ساتھ دیا ہے، اب آپ کے ساتھ دیں گے، آپ تشریف لے آئیں، اور آپ اگر نہیں آئے تو روز قیامت میں جب رسول کائنات پوچھیں گے کہ تم نے باغی کے ہاتھ میں بیعت قبول کیوں کی تھی، تم نے ظالم کے ہاتھ میں بیعت قبول کیوں کی تھی، تو آقا حسین اگر آپ نہیں آئے تو روز قیامت میں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے اور کہیں گے آقا حسین آئے نہیں تھے، اس لیے ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آقا حسین کی ذات کی بات یہاں پہ نہیں تھی، دین کی بات تھی، شریعت مصطفیٰ کی بات تھی، حقانیت کی بات تھی، آقا حسین فرماتے اب تو جانا پڑے گا کوفہ، کیونکہ ایک دو خط نہیں، ہزاروں کے تعداد میں۔ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ٹوپلی بھر گئی تھی، فرماتے ہیں خطوط آتے آتے، کئیوں نے ہزاروں کی تعداد بتائی، کسی نے 40,000 کی تعداد بتائی، اپنے اپنے طریقے سے لکھنے والوں نے نکلا، کسی نے ہزاروں کی تعداد، کسی نے کئی ہزار کی تعداد بیان فرمائی، لیکن اتنی ضرور تھی، فرماتے ہیں جو لا تعداد تھی، جس کا کوئی حساب نہ تھا، یہی کہ آپ تشریف لے آئے۔ لیکن بڑے معزز عاقل بھی وہاں پہ موجود تھے، جن کا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ ارشاد فرماتے سرکار آپ کوفہ مت تشریف لے جائیے، کوفہ اپنے زبان سے پھیر جایا کرتا ہے، کوفیوں پہ آپ بھروسہ مت کیجئے، وہ کوفی ہے کوفی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقینا مسلمانوں آپ نہ جائیں، آپ ایک کام کیجئے، آقا حسین آپ کی جگہ پہ آپ کسی کو بھیج دیجئے۔ فرماتے ہیں کیوں نہ میں اپنے جانشین بنا کر کے میرے بھائی امام مسلم کو بھیج دوں۔ امام مسلم سے کہا آپ تشریف لائیے میرے بھائی، میری جگہ پہ آپ کوفہ تشریف لے جائے، لے جانے کے بعد وہاں کے حالات پتہ کیجئے، اور پتہ کرنے کے بعد مجھے آگاہ کیجئے، پھر میں یہاں سے رکھتے صبر اختیار کروں گا، پھر میں کوفہ جاؤں گا۔ یقینا مسلمانوں زندگی کہاں لے جا رہی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، سفر کہاں کا طے کرنا تھا، یہ وہی سفر ہے مسلمانوں۔ بچپنے سے کہا جا رہا تھا حسین کربلا کے لیے آپ پیدا ہوئے ہو، ایک دن کربلا میں آپ کو جام شہادت پینا ہے، تاریخ لکھنے والے لکھ چکا تھا، رب کائنات نے تاریخ لکھ دیا تھا، نظام کائنات میں بات ہو چکی تھی کہ ایک دن آنے والا ہے، وہ یہ وہی سفر ہے، وہ کرب و بلا کا سفر ہے، یہی وہ سفر ہے جہاں مصیبتیں آئے گی، یہی وہ سفر ہے جہاں بھوک و پیاس کو شدت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آقا حسین فرماتے میں نے بھیج تو دیا امام مسلم کو، صرف امام مسلم نہیں گئے، امام مسلم کے ساتھ آپ کے دو ننھے شہزادے بھی گئے، جن کا نام حضرت محمد ابراہیم ہے۔ فرماتے ساتھ میں لے گئے، جب آپ کوفہ تشریف لے گئے اس وقت کوفہ کا گورنر یعنی یزید کی طرف سے کون تھا، جس کا نام نعمان بن بشیر تھا۔ ارشاد فرماتے نعمان بن بشیر اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ جیسے ہی آپ تشریف لے گئے گورنر ہاؤس میں آپ کا استقبال ہوا، لوگوں نے جیسے ہی آپ کے بارے میں سنا، سب نے محبت سے آپ کے سامنے پیش ہوا اور آپ کے ہاتھ میں بیعت قبول کیا آقا حسین کے نام پہ، اور بیعت قبول کرتے ہوئے مسجد انبیاء میں تشریف لے گئے۔ کوفہ میں ایک مسجد ہے جسے مسجد انبیاء کہی جاتی ہے، جس میں کئی سالوں سے انبیاء کاملین نے نماز ادا کی ہے، یہ وہی مسجد انبیاء ہے جو کوفے کے سرزمین میں موجود ہے۔ امام مسلم سے کہا گیا کہ آپ امامت فرمائیں، امام مسلم مسجد انبیاء میں امامت فرمائے۔ فرماتے ایک دو تعداد نہیں تھی، ہزاروں کی تعداد تھی پیچھے۔ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد ہزاروں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت قبول کرتے ہیں، ایک دو کی تعداد نہیں، رفتہ رفتہ کانوں تک آواز پہنچتی گئی، لوگ اکٹھا ہوتے گئے۔ فرماتے 12,000، کسی مورخ نے نکلا 40,000 لوگوں نے ایک ہاتھ میں محبت کے ساتھ، جہاں جہاں تک خبر پہنچی سب آقا حسین کی محبت میں بیعت قبول کیے اور دعوت دیتے تھے آقا مسلم کو۔ فرماتے سرکار آپ مسلم بن عقیل ہے، آپ کا گھرانہ لاجواب ہے، آپ لاجواب ہے، بطور تبرک کہ آپ میرے گھر میں آ جائیے، میرے گھر میں دعوت قبول کر لیجئے، آپ کا قدم میرے گھر میں آئے گا تو میرا گھر برکت والا ہو جائے گا، میرے گھر میں بلائیں دور ہو جائے گی، میرے گھر میں سے تکلیفیں دور ہو جائے گی، میرے مقدر چمک جائے گا، میری قسمت چمک جائے گی، روز قیامت میں یہ شہادت بنتی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، سب دعوت دیتے، یہاں تک کہ تعداد جب لا تعداد ہوئی، ارشاد فرماتے امام مسلم نے خط لکھ دیا، اے میرے بھائی جان امام حسین اب آ جائیے آپ کوفہ۔ کوفہ کا معاملہ بہت اچھا ہے، کوفہ کا معاملہ ہموار ہے، کوفہ کے چاہنے والے اچھے نکلے جو خطوط میں پیش ہوئے تھے، خط میں جو اپنا عقیدہ پیش کیا تھا وہ عقیدہ ثابت ہو چکا ہے۔ اب آپ تشریف لے، یہاں سے خط جانا تھا، وہاں عمرو بن سعد تھا، ایک ظالم و لعنتی انسان، اس نے ان تمام معاملے کو دیکھنے کے بعد خط لکھ دیا یزید کو، اے یزید یہاں کوفے کے سرزمین میں بڑا برا ہو رہا ہے، ان قریب یہاں حسین آ جائیں گے تو سب ان کے چاہنے والے ہو جائیں گے، تمہاری حکومت کو
خطرہ ہے۔ یزید نے جلدی سے فیصلہ لیا اور فیصلے کے طور پہ لکھا، جو بصرہ کے سرزمین میں گورنر تھا جن کا نام عبید اللہ ابن زیاد لکھا جاتا ہے تاریخ میں، اور ابن زیاد نے جیسے ہی خط پایا، خط میں کیا لکھا تھا یزید کی جانب سے کہ تم جلدی سے بصرہ چھوڑو اور اپنی جانشی کسی کو بنا دو، اور بنانے کے بعد کوفے کے سرزمین میں جاؤ اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دو اور وہاں کا گورنر بنو اور وہاں کا ماحول دیکھو، اگر مسلم بن یقیل زیادہ چلے تو اسے گرفتار کرو، اسے قتل کر دو۔ ایک تاریخ میں یہ لکھا ہے، ایک تاریخ میں لکھا ہے اسے قید کر کے ستاؤ، ایک تاریخ میں یہ لکھا ہے اس پہ ظلم کرو، بار بار کرو، ایک تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اس پہ مجبور کر دو بیعت قبول کرنے پہ۔ یہ تاریخ مورخین نے الگ الگ طریقے سے لکھا۔ اشاعت فرماتے مکمل طور پہ یہ بات ثابت نہیں ہے اس بات سے یہ ختم ہے کہ امام مسلم کے لیے یہ فرمان جاری ہوا تھا کہ میں کسی کی تائید نہیں کر رہا ہوں، تاریخ پڑھ رہا ہوں، تاریخ میرے گھر کی بات نہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ جو تاریخ میں کئی جملے لکھے ہوئے، ایک نے کہا قتل کرو، ایک نے کہا قید کر دو، ایک خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان پہ بہت زیادہ سختی کرو تاکہ یہ بیعت قبول کرے، لیکن اور امام حسین آئے تو پہرہ داری پہلے سے بیٹھا دو تاکہ اسے باہر روک لیا جائے، کوفیوں سے ملنے مت دو، کوفے والوں سے ملنے مت دو، ملیں گے تو حوصلہ بڑھ جائے گا، اور باہر سے ہی اس کے مطالبہ کرو، کئی دن تک بھوکا پیاسا رکھو، اس پہ سختی پر سختی کرو، یہ خط میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے کیا ہوا کہ بصرہ کا گورنر جو ابن زیاد ہے وہ جو ہے کوفہ آ گیا، اسی راستے سے جہاں سے حجاجی آیا کرتے ہیں، اور سر مبارک پہ دوپٹہ باندھ کر کے آیا تاکہ لوگوں کو لگے آقا حسین آئے ہیں، لوگوں کے جانب یہ باتیں مشہور ہو گئی آقا حسین تشریف لائے، لوگ اکٹھا ہونے لگے، چہرے میں خوشیاں ظاہر تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن تاریخ کو اور جملہ دکھانا تھا، سب نعرے لگا رہے تھے یا حسین کے، لیکن ادھر سے کوئی جواب موجود نہ تھا۔ اس کا ایک سپہ سالار جو پاس میں تھا وہ پاس میں لے جاتے گورنر ہاؤس کے چھت میں لے گیا، اور لے جانے کے بعد جیسے ہی چہرے سے پردہ ہٹایا کہا میں حسین ابن علی نہیں ہوں، میرا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، کوفیو تم میرے چہرے سے واقف ہو، میں بڑا سخت دل ہوں، قانون کا سختی سے پالن کرتا ہوں، میرے گورنر یزید نے مجھے حکم دیا ہے، یہاں کا ماحول خراب ہو رہا ہے، سنو جو امام مسلم کی بیعت قبول کر چکے ہیں امام حسین کی، وہ توڑ دے آج کے آج میں، اگر نہیں کریں گے اور یزید کو اپنائیں گے نہیں تو اسے گھر جلا دیا جائے گا، اسے بیٹوں کو مار دیا جائے گا، اگر کوئی بیوی ہے تو اسے بدوا کر دیا جائے گا، اس کے شوہر کو مار دیا جائے گا، تمہارے گھر جلا دیے جائیں گے، تمہارے گھر میں پہرہ داری لگا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ کہا گیا لوگ اپنے قدم پیچھے کرنے لگے، لوگوں کو پتا تھا یہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑا لعنتی ہے، اس کا دل بہت زیادہ سخت ہے، جن کا نام ابن زیاد ہے۔ یقین مسلمان اس عالم یہ تھا کہ لمحے میں کچھ ہی لمحے میں جو چاہنے والے تھے وہ بکھرنے لگے۔ ایک ایسی نماز بھی آئی جس نماز میں آقا امام مسلم آگے مصلی پہ ضرور تھے، لیکن پیچھے چاہنے والا جو مقتدی تھا وہ بھاگتا نظر آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دوسرے کے جانب منہ تکتا رہا، فرماتے ادھر اللہ اکبر کی آواز آئی، انہوں نے کوئی تکبیر ہی نہیں باندھی، انہوں نے اللہ اکبر بھی نہیں کہا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کیوں نہیں باندھی تم نے، نماز نہیں پڑھنی ہے؟ ایک نے کہا منہ دیکھ کر کے دیکھو ابن زیاد کے اگر سپاہی دیکھ لے تو ہمیں مرنا کہاں ہے، واپس چلو۔ فرماتے امام مسلم نے جیسے ہی نماز میں سلام پھیرا تو فرماتے پیچھے کوئی بھی موجود نہ تھا، جو مسجد ہزاروں کے آدمی سے موجود تھی، فرماتے سلام پھیرنے کے بعد کوئی بھی موجود نہیں۔ ام ہانی بن عروہ جو اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے تھے، انہوں نے آپ کو ساتھ میں لیا اور کہا کہ ابن زیاد کا قہر اب چالو ہو چکا ہے، آپ میرے گھر کے دوسرے گوشے میں تشریف فرمائیے۔ فرماتے وہاں لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد بند کمرے میں رکھا گیا، اور چاہنے والے سے وہ خفیہ طور پہ ملنے دیا جاتا تھا امام مسلم کو، اور امام مسلم اندر بیٹھ کے تدبیر کرتے تھے۔ کیا تدبیر تھی؟ یہ نہیں تدبیر تھی کہ مجھے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، یہ تدبیر نہیں کر رہے تھے کہ میرے ننھے منھے بچے جن کا نام محمد ابراہیم ہے ان کی جان کی حفاظت کرنی ہے، فکر تھی تو یہ کہ آقا حسین کو میں نے خط لکھ دیا ہے، آقا حسین اپنے شہزادے اور شہزادیوں کے ساتھ تشریف لائیں گے تو یہ کوفی ان کے ساتھ کیا کرے گا، یہ یزیدی ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مرحلہ تھا۔ ابن زیاد سمجھا کہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں سے خاول لی کہ بتاؤ تو صحیح امام مسلم کہا ہے، لیکن کوئی بتا نہیں رہا ہے۔ یقینا ابن زیاد نے ایک کو خرید لیا جس کا نام تاریخ نے معقل کہا، اور ایک نے تاریخ میں اشعش کہا ہے۔ فرماتے اشعش کو خریدا، اور خریدنے کے بعد وہ جو ہے اس کا خفیہ تدبیر کے سپہ سالار بنا کر کے بھیجا، اور جہاں کے جاؤ اور جانے کے بعد پتا کرو امام مسلم کہا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں 4000 یا 400 دینار لیا، درہم لیا، اور لینے کے بعد مسجد انبیاء میں پہنچا، کہا یہاں نمازی کوئی ہے تو بدھ جائے گا، ان سے پوچھیں گے امام مسلم کہا ہے۔ ایک بوڑھا بزرگ انسان جو اہل بیت سے محبت کرتا تھا، نماز ادا کیا اور کرنے کے بعد ان کے پاس جا کے بیٹھا، اس نے کہا تمہیں لگتا ہے کہ تم اہل بیت سے محبت کرتے، پوچھتے کیوں ہو؟ اگر تمہیں لگتا ہے تو بے شک حق ہے، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، آقا حسن حسین سے محبت
محبت کرتا ہوں, امام مسلم سے محبت کرتا ہوں. تو فرماتے مجھے بتا دو امام مسلم کہاں ہے. فرماتے لگتا ہے تم کوئی جاسوس ہو کر. نہیں, میں عرابی و دیہاتی ہوں, میں ان کا چاہنے والا ہوں, میں تو دینار و درہم لایا ہوں تم ان کے بارگاہ میں پیش کرنے کا. اللہ اکبر کبیرہ, کتنی چالاکی تھی امام مسلم تک پہنچنے کی. امام مسلم کے لیے اس نے جب دینار و درہم دیکھا, فرماتے حق کہہ رہا ہوگا, دیہاتی لگ رہا ہے دیکھنے میں, کوئی عرابی لگ رہا ہے یہ, لیکن اس کا نام میم عین قاف لام سے موکل بتایا گیا ہے. فرماتے یہ کوئی ایسا جاسوس ہے جس نے اپنے ہاتھ میں جو ہے تحفہ لیا ہوا ہے. فرماتے ٹھیک ہے چل, آپ اگر اہل بیت کے چاہنے والے تو چلو. ام ہانی بن عروہ کے گھر پہ تشریف لے گئے, ام ہانی کے گھر پہ تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد امام مسلم سے ملاقات ہوئی. اب جو بھی رات میں پلاننگ ہوتی ادھر جا کر کے ابن زیاد کو بتا دیتا, جو بھی یہاں سے تدبیریں بیان کرتی وہاں بتا دیتا. ایک دن ایسا آیا کہ ابن زیاد نے اپنے پرانے دوست جس کا نام ام ہانی ہے اس کو بلایا گورنر ہاؤس میں. بلانے کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے تم نے اپنے گھر میں امام مسلم کو پناہ دی ہے. اللہ اکبر, اسی لیے تاریخ کربلا سنائی جاتی ہے مسلمانوں, اسی لیے کوئی واقعہ نہیں ہے جس میں خون بہے ہیں. اللہ اکبر, جنہوں نے اپنے گوشت ذکر کو کٹایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, جس نے بھوک و پیاس کو برداشت کیا دین کے خاطر ہم تک تاکہ اسلام پہنچ جائے. ہمارے سروں پہ امامہ و ٹوپیاں ہو, ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوتیں ہوتی رہے, ہم اذان کی آواز میں لبیک کہہ کر کے نماز پڑھے. ہمارے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی, یہ مت سمجھ لینا وہ ان کے لیے تھا. نہیں تو ہزاروں تاریخیں دنیا میں گم ہو گئی. کیا تم نے ہلاکو بادشاہ کے بارے میں نہیں سنا, جنہوں نے مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے اوپر آخری کھوپڑی میں ممبر بنا کر کے اس کے کھوپڑی میں شراب پیا تھا اور کہا تھا دیکھو میں نے مسلمانوں کو ختم کر دیا. لیکن تاریخ اس کو یاد نہیں کرتی ہے کہ مسلمان کتنی تکلیف میں تھے. جب گورنر و انگریز نے مسلمانوں کی لا تعداد انسانوں کو مار کر کے سمندر میں ڈال دیا اور کہا اے عبداللہ تم اپنے تلوار کو میرے سامنے جھکا دو, اور پھر ہزاروں کی تعداد میں کشتی میں چھوڑ دیا گیا اور 8,000 سے زیادہ مسلمانوں کو, تاریخ ہندوستان پڑھو تو پتا چلے گا, 8,000 سے زائد بچوں کو, مسلمان بچوں کو سامنے رکھ کر کے جلا دیا گیا. تاریخ بھلا دیا اس کو. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ شخصیتیں اپنے لیے لڑے تھے اس لیے تاریخ نے بھلا دیا, لیکن جو دین کے لیے لڑے تھے وہ تاریخ یاد کرتی نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, وہ کربلا اپنے لیے نہیں, اپنے وجود و اپنی ذات کے لیے نہیں لڑائی ہوئی تھی, وہاں تو دین حقانیت کے لیے جان دیے تھے. اس لیے آج بچہ بچہ کا حسین کو یاد کرتے. شاد فرماتے امام مسلم کے بارے میں پوچھا, ام ہانی یہ تو بتا دو آخر کیا معاملہ تھا, آخر یہ تو بتا دو کیا معاملہ ہے, کہاں پہ ہے امام مسلم. فرماتے مجھے پتا نہیں. جیسے ہی وہ جاسوس کو پیش کیا گیا, ام ہانی اپنی زبان کو خاموش کر دیا اور لوگوں نے پہرہ داری کر کے اسے بلایا امام مسلم کو کہ جاؤ اسے جا کر کے اسے گرفتار کرو. اللہ جیسے بھنک پہنچی ویسے ہی ام ہانی کے گھر سے امام مسلم باہر تشریف لائے. اب کوئی دروازہ ایسا نہیں تھا جس دروازے سے آپ اندر تشریف لے جائیں. کوفے کے سرزمین میں ہر دروازے بند تھے. اب تک وہ تھا جو مدینے کے پھول کے لیے کھلا ہوا تھا, خاندان ہاشم کے لیے کھلا ہوا تھا, خاندان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلا ہوا تھا دروازہ, اور خیر مقدم کیے جا رہے تھے. آؤ میرے گھر میں برکت ہو جائے گی, میری دعوت قبول کر لو, میرے تحفے قبول کر لو. اب ہر دروازہ بند آ رہا ہے. رات کے اندھیرے میں ایک دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے, جو اندھی ماں کی ہے. ایک ایسی بڑھیا کے تاریخ اسے حضرت طوعا بولتے ہیں. فرماتا ان کا دروازہ کھلا ہوا تھا اس لیے کہ میرا بیٹا ان قریب آئے گا. میرے بیٹے کے انتظار میں نے دروازہ کھول رکھی ہے, کیونکہ وہ بڑھیا تھی, نازک بیٹھی ہوئی تھی. حضرت امام مسلم گئے, فرماتے پیاس لگی ہے, اے مائی پانی پلا دو. اللہ اکبر کا فرماتے آپ کون ہو؟ فرماتے مجھے مسلم بن عقیل کہتے ہیں. حضرت طوعا نے فرمایا آپ اندر تشریف لے آئے, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ اندر تشریف لے آئے. جب اندر آئے تو فرماتے کھانا تو کھا لیجئے. فرماتے کھانا میں کیسے کھاؤں, مجھے تو آقا حسین کی فکر ہے. میں پانی کیسے پیوں, مجھے تو آقا حسین کی یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر جیسے یہ خبر چلی ابن زیاد کو کہ طوعا کے گھر میں امام مسلم ہے, تو 400 سے زائد سپہ سالار کو بھیج جاؤ امام مسلم کو پکڑ کے لے کے آؤ. تو 400 تمام سپہ سالاروں کے سامنے ایک اہل بیت بھی تھا. اس نے کہا کیا تم نے عام انسان سمجھ رکھا ہے امام مسلم کو؟ امام مسلم بن عقیل ہے, عقیل علی کے وہ بھی شہزادے ہیں. 1 2 400 کو مت بھیجو, ہزاروں کی تعداد میں بھیجو اگر اسے گرفتار کرنا ہے تو. ارشاد فرماتے طوعا کے گھر کے چاروں طرف سے گردش کر لی گئی, گھیراؤ کر لیا گیا. جب آواز تلواروں کی چلتی نظر آئی, تیروں کی سرگوشیاں نظر آئی, تو امام مسلم بھاپ لیے اب یہاں پہ مجھے خطرہ ہے,
اللہ اکبر کبیرہ فرماتے میں باہر آیا، اب وقت آ چکا تھا جنگ کرنے کا، اب وقت آ چکا تھا تلوار کو بے نیام کرنے کا، اب وقت آ چکا تھا تلوار لہرانے کا۔ فرماتے آؤ کوئی ہے جو امام مسلم کا مقابلہ کرے۔ اب ایک ایک کر کے کہا کہ تم چلے جاؤ، امام مسلم کئی دن سے بھوکے ہیں، کئی دن سے پیاسے ہیں، یہ جلدی سے قبضے میں آ جائیں گے، اس کے ہاتھ میں جگڑ دیں گے رسیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسے کیا پتا تھا یہ دلارے ہیں نبی کے، اللہ یہ خانہ وعدہ رسول کے زین و زینت ہے، یہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہے۔ اسے کیا پتا تھا یہ بھی مکہ و مدینہ کے صحراؤں میں پلے ابھرے ہیں، ان کے نگوں میں بھی دین کی حقانیت موجود ہے، اس کے جسم میں بھی اللہ اکبر کبیرہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا خون موجے مار رہا ہے۔ یہ امام مسلم کی ذات ہے۔ فرماتے آؤ آگے آؤ، ایک ایک کر کے فی نار جہنم کرتے چلے گئے امام مسلم۔ اب کسی میں تیور نہ تھی۔ فرماتے ہیں ایک تاریخ میں تو یہاں تک لکھا 500 آئے فی نار جہنم، پھر سے 500 بھیجا گیا فی نار جہنم، آخری دستہ جو رات کے اندھیرے میں آئے، صبح سے لے کے شام تک لڑائی ہوتی رہی۔ فرماتے رات کے اندھیرے میں جب پیاس لگی تو آپ نے فرمایا میری مائی اب تو پانی پیاس لگی ہے، پانی لے کے آ۔ لیکن اب تمام لوگوں کو لگ گیا امام مسلم اب تھک چکے ہیں، اب تیر کی بوچھاریں لگائی جائے۔ فرماتے جب پیچھے سے تیر برسائی گئی تو کندھے مبارک کو چھلنی کر دیا، پیچھے سے تیر لگا تو آگے کی جانب آ گیا۔ ارشاد فرماتے ایک ہاتھ سے اب معذور ہوئے اللہ اکبر کبیرہ، دوسرے ہاتھ میں اپنے پیالے کو لیا پانی کو، جب آگے بڑھا ہی رہتے پینے کے لیے، ایک خبیث اللعین نے تلوار کی ایسی چمک ماری کہ آپ کی ہونٹ مبارک وہاں سے کٹتا نظر آیا، اور جیسے ہی ہونٹ مبارک کٹا تو اس کے خون کے قطرات پانی میں گرا۔ اب شریعت کا حوالہ ہے، شریعت کہہ رہا وہ پانی اب ناپاک ہے، اسے آپ پی نہیں سکتے ہو، پیاس لگی ہے، لیکن شریعت کے محافظ امام مسلم، ہمارے تمہارے تے نہیں کہ شریعت جا رہی تو جانے دو، شریعت نیست و نابود ہو رہی تو ہونے دو، شریعت بیکار ٹوٹ رہی تو ٹوٹنے دو، ہم تو وہ کریں گے جو ہمیں کرنا ہے، ہم تو وہ کریں گے جو میرے دادا نے کیا، میرے پردادے نے کیا، نہیں، ہم وہ کریں گے جو نبی کا فرمان ہے، ہم وہ کریں گے جو آقا رسول حسین کا فرمان ہے، ہم وہ کریں گے جو آقا حسن نے کہا ہے، ہم وہ کریں گے جو امام جعفر صادق نے کر کے بتایا ہے، ہم وہ کریں گے جو حسن عسکری نے اپنی سیرت سے بیان کیا ہے، ہم وہ کریں گے جس کا اعلان غوث اعظم نے بغداد کے سرزمین میں سے کر کے دکھایا ہے، ہم وہ کریں گے جو ایران کے سرزمین میں اٹھتا ہوا بہترین شخصیت جس کا نام مخدوم اشرف سمنا، جو کچھوچا سے کے سرزمین میں آ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا کر کے لوگوں نے کہا کہ حق اسلام ہی ہے، ان کی شریعت حق ہے، میرے نانا جان کی شریعت حق ہے، اسے عمل کرو، اس پہ عمل کرو گے تو یہاں بھی نجات اور وہاں بھی نجات ہوتی نظر آئے گی، حق اسلام ہے۔ الحمدللہ یہاں تک محدود ہوا کہ امام مسلم کو جکڑ لیا گیا اور گورنر ہاؤس میں پیش کیا گیا امام مسلم کو۔ ابن زیاد نے کہا اے امام مسلم اپنے نگاہوں کو نیچے کرو۔ امام مسلم فرماتے خدا کی قسم یہ نگاہیں نیچے نہیں ہوگی، کیونکہ تو ظالم ہے، کیونکہ تو فاسق، تجھے پتا نہیں کہ میں حسین کا بھائی ہوں، آقا حسین حق پہ ہے، میں حق پہ ہوں، تجھے بھی پتا ہونا چاہیے، خبر لے اپنی آخرت کی، تمہیں پتا ہوگا وہ میرے نانا جان ہے، تمہیں خبر ہے نا وہ نانا جان میرے ہیں، تو پھر ان کے سامنے تم اپنا چہرہ کیسے دکھاؤ گے؟ ابن زیاد نے کہا اسے چھت پہ سے گرا دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام مسلم کے ساتھ یہی ہوا، امام مسلم کے جسد مبارک کو جکڑ کر کے زنگیوں میں چھت کے اوپر سے گرا دیا، اور گرانے کے بعد ابن زیاد نے کہا اسی وقت آپ نے شہادت کا جام پی لیا، اور تاریخ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن تاریخ قرآن نے آواز بلند کر دی، فرمان رب تعالی کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گیا ہے اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ اور ہمارا ایمان قرآن ہے، ہمارے وجدان قرآن ہے، ہماری تحریر قرآن سے اعلیٰ کوئی کتاب نہیں، سب سے اعلیٰ کتاب قرآن ہے، کیونکہ قرآن حکم رب تعالیٰ ہے، اور اللہ نے فرما دیا امام مسلم زندہ ہے تو زندہ ہے، الحمدللہ آقا حسین زندہ ہے تو زندہ ہے، آقا حسن زندہ ہے تو زندہ ہے، الحمدللہ ہم انہیں زندہ مان کر کے ان کے چاہنے والے یہاں پہ بیٹھے، اور میرا ایمان ہے اگر مسجد جامع مسجد بڑوانی میں یا حسین کہہ دے تو آقا حسین لبیک کہتے وہ یہاں بھی تشریف لاتے ہیں۔ پھر آقا حسین گلی نہیں دیکھتے، آقا حسین جگہ نہیں دیکھتے، آقا حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ گلی کوچوں کا، سواری کا، کسی چیز کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب حضرت غوث اعظم کی ذات کی ہے کہ بے یک وقت کئی گھروں میں تشریف فرما ہے، تو بتاؤ مسلمانوں آقا حسین تو یہ غوث اعظم کے باپ ہے الحمدللہ، تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ جب بیٹے کا یہ عالم کہ ایک وقت میں کئی جگہوں میں تشریف فرما ہو سکتے ہیں، تو بتاؤ آقا حسین کا عالم کیا ہوگا؟ آقا حسین کے محبت کرنے
والوں آقا حسین کی محبت آپ کی ضائع نہیں جائے گی. آقا حسین کے محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں, یہ محبت میں آپ کا وقت دینا, یہ وقت ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ. کل یہی سے تاریخ انشاءاللہ آپ کو سنائی جائے گی. میں زیادہ کوشش کروں گا کہ شہادت سناؤں, اس کے بعد سفر سناؤں, اس کے بعد انجام سناؤں. آپ کے ساتھ جہاں تک گنجائش ہوگی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. وقت کا بھی خیال رکھا. 12 بجے اختتام میں نے کہا تھا, آج تاخیر سے لیٹ تقریر ہوئی تھی انشاءاللہ. آپ کو تو لگا ہوگا ابھی ابھی تقریر شروع, مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ اب میں پاور میں آ چکا ہوں. اب میں ابھی بھی الحمدللہ کئی گھنٹہ بول سکتا ہوں, لیکن یہ کہہ رہی کہ وقت کہ آپ کو اب آرام کرنا چاہیے. فجر کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ تقریریں سنا کر کے فجر کی نماز ختم ہو رہی تو بیکار ہے اسی تقریر. یقیناً وہ بیان کرو, دلوں کو محظوظ ہو جائے. اس کے بعد اس نیت کے ساتھ سو الحمدللہ کہ حسین کا راستہ نماز ہے, حسین کا راستہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. نماز پڑھے, آپ مسجد میں نہیں آ پا رہے گھروں میں پڑھے, نماز پڑھے, نماز پنجگانہ نہ چھوڑے. قضا ہوئی تو قضا نماز ادا کرے, قرآن پاک کی تلاوت کرے انشاءاللہ. کل جلدی سے آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. آقا حسین کی لنگر لٹائیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ آپ تشریف فرما ہوں گے. آقا حسین کے تبرکات میں حصہ لیں گے, تبرک کھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جناب مقیم بھائی الحمدللہ آج بڑی محبت کے ساتھ, جو پانواڑی کے رہنے والے, 7,000 روپیہ پورا حلیم کا مکمل الحمدللہ انہوں نے تعاون کیا ہے. کئی لوگوں نے تعاون کیا ہے الحمدللہ, وہ بڑے جذبے کے ساتھ انہوں نے ادا کیا. اس لیے میں ان کے لیے خصوصی دعا یہ تو کرتا ہی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول عطا فرمائے. اور دیتا ایسے نہیں ہے جب تک کہ آقا حسین اسے قبول نہ کرے. انسان کا فلاں نے دے دیا, میں نے کہا دیا نہیں, آقا حسین نے پہلے قبول کیا. وہ دیا نہیں, اس کی کیا مجال کہ میں دے دوں. ارے تمہارے پاس ہے کیا جو دو گے, وہ اور بات ہے کہ آقا حسین نے قبول کر لیا تمہارے پیسوں کو. آقا حسین تو محتاج ہی نہیں. آقا حسین فرماتے تو دے تو صحیح, میرے چاہنے والوں کو تو دے الحمدللہ, اس کو کھلا پلا, میرے نام پہ کھلا پلا کھائیں گے وہ, لیکن اس کا بدلہ میں دنیا میں بھی دوں گا اور حشر میں بھی دیتا نظر آؤں گا. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام حضرات, صلاۃ والسلام کے کھڑے ہو جائیں.